بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں خداوند عالم کی ذات پر اجمالی اعتقاد و ایمان اسلام سے پہلے والے مذاہب و ادیان رکھتے تھے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 61 ہے، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً کہیں گے اللہ نے۔ اور اسی سورہ کی آیت نمبر 63 ہے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کر دیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ، البتہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ ہر قسم کے شرک سے پاک عقیدہ توحید اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔ تو اس سلسلے میں جو شیعہ مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ توحید ہے وہ یہ ہے، کائنات میں ایک ہی اللہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، سورہ توحید ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اور کائنات کا ایک ہی رب ہے، سورہ فاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور کائنات میں ایک ہی خالق ہے، سورہ انعام ہے، آیت نمبر 102 ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے۔ فاعبدوہ، لہذا اس کی عبادت کرو۔ تو اس آیت میں ایک اصول بھی علماء نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خالق ہے وہی معبود ہے۔ اور کائنات کا اللہ ہی رازق ہے، سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 3 ہے، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا توفکون۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، بس تم پھر کدھر الٹے پھرے جا رہے ہو؟ اور کائنات کا اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، سورہ یاسین ہے، آیت نمبر 83 ہے، بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے اور اس کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ خداوند عالم، یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 48 ہے، اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اس نے عظیم گناہ کا بہتان باندھا۔ یہاں ترجمہ مکمل ہوا۔ ایک سوال ہے کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ کریم شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف فرما دے گا، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے، لمن یشاء، جس کے بارے میں چاہے گا۔ ایک مومن گناہ گار مر جائے تو گناہ معاف ہونے کی امید ہے، شفاعت کے ذریعے بھی اور اللہ کریم کی وسیع رحمت سے بھی، مگر جو حالت شرک میں مر جائے اس کی مغفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جو مجھے اللہ کے اس فرمان سے زیادہ پسند ہو۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص شرک کرے خدا نے اس پر جنت حرام قرار دی ہے۔ البتہ یہاں پر ایک قابل غور بات ہے
کہ اس آیت جو پہلی آیت پڑھی ہے شرک کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شرک کے علاوہ باقی گناہوں کے ارتکاب میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ بلکہ کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اس جگہ پر علامہ حسین بخش جاڑا صاحب اپنی کتاب لمعۃ الانوار فی عقائد الابرار صفحہ 134 پر وہ لکھتے ہیں، شرک جلی کا معاملہ تو بہت واضح ہے کہ امور تقوینیہ، خلق و رزق، موت و حیات اور تدبیر و تقدیر وغیرہ معاملات میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں، نہ پہلے سے اور نہ خدا نے کسی کو ان امور کی انجام دہی سپرد فرمائی ہے، بلکہ سب کے سب اختیارات اس کے قبضے میں ہیں۔ اور توحید محور کائنات ہے۔ توحید سے مراد اس کائنات کے خالق، مالک، رازق اور انتظام کرنے والے کو واحد و یکتا و یگانہ ماننا ہے۔ کوئی اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں اور عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس فرمان کے حوالے سے فرماتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کہے کہ اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، اگر فلاں آدمی نہ ہوتا تو میرے اہل و عیال ہلاک و تباہ ہو جاتے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے یہ کہہ کر کسی کو اپنے رازق اور دفاع کرنے والے اللہ کا اس کے اقتدار میں شریک بنا لیا ہے؟ راوی نے عرض کیا، اگر انسان یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے فلاں آدمی کے ذریعے مہربانی نہ فرمائی ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، تو کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن مسعود، پلک جھپکنے کے لیے بھی کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، خواہ تمہیں آرے سے چیرا جائے یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا سولی پر لٹکا دیا جائے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں یہ اپنا خط نمبر 31 ہے، اے فرزند یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی سلطنت و فرمان روائی کے بھی آثار دکھائی دیتے اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے، مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے، اس کے اقتدار میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ امیر کائنات مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان اللہ تعالیٰ کی وحدت و یکتائی پر ایک ناقابل تردید دلیل ہے، اور اس کلام کی بلند ترین خوبی یہ ہے کہ یہ انتہائی سادہ، واضح اور دل میں اتر جانے والا یہ کلام ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے قرآن مجید میں ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 11 ہے، یہ ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ یہ کائنات، وسیع آسمان و زمین، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مظہر ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے اور نہ ہی کوئی اس کائنات کا انتظام و انصراف کرنے والا ہے۔ توحید افعالی کے بارے میں حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 90 میں ہے، وہی مخلوق کا پیدا کرنے والا اور اس کا وارث و مالک ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اسی کی منشا کے مطابق مسلسل حرکت میں ہیں۔ حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کہ جنہوں نے دعاؤں کو ابلاغ عقائد کا ذریعہ بنایا، تو آپ علیہ السلام نے دعا مفاتیح الجنان میں ہے کہ جس میں سوموار کی دعا میں یہ امام علیہ السلام کے جملے ہیں، حمد ہے اس خدا کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ و معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے، زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں
اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ اور یہاں پر یہ آیت بھی بیان ہو جائے کہ خداوند عالم کا جو نظام ہے وہ اختیاری نظام ہے، جابر نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کو اس کی ہر صفت میں وحدہ لا شریک ماننا ہی اسلام ہے۔ شرک انسانوں کا اختیاری فعل ہے۔ اگر جبر ہوتا تو اس کائنات میں کوئی ایک بھی کافر یا مشرک نہ ہوتا، اور نہ ہی انبیاء و اوصیاء کا سلسلہ ہدایت جاری کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں آیت نمبر 107 ہے، اور اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک کر ہی نہیں سکتے تھے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ ترجمہ مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو طاقت استعمال کر کے تمام انسانوں کو اپنا اطاعت گزار بندہ بنا سکتا تھا، مگر اس نے دلیل اور منطق سے انسان کو شرک کے نقصان سے آگاہ فرمایا تاکہ وہ اپنے اختیار سے اپنی منزل کا تعین کرے۔ اور پھر شرک کا جو نقصان ہے، ایک طرف تو سورہ توبہ آیت نمبر 28 میں مشرقین کو نجس کا ہے، ایمان والو مشرقین تو بلا شبہ ناپاک ہیں۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 88 میں ہے، یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت جس سے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نوازے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو ان کے لیے ان کے کیے ہوئے اعمال برباد ہو جاتے۔ اور اس کے لیے علیحدہ سے قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی آیات اور ان کا ایڈریس وہ بھی سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ مومنین اس موضوع پر باقی آیات کا خود مطالعہ کریں۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد